اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ المدحتہ القائلون ولا یوصیون نعمہ العادون الذی لیس کمثلہ الصفۃ المحدود مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی غاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وشجاعتہم وصحابتہم وولایتہم وعظمتہم وعطاشتہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی حبک تقوی والایمان وبغضک کفر والنفاق۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ مجلس بعنوان شب ضربت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے منعقد کی گئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جو ہر حالات میں ہر دور میں ہوتا رہا، کوئی بھی دور رہا ہو، کتنی بھی مشکلات کا دور رہا ہو، لیکن یہ ذکر کبھی بھی نہیں رکا۔ یہ ذکر روز اول سے ہے اور انشاءاللہ روز آخر تک قائم و دائم رہے گا۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی مصلحت کے تحت یا کسی اور وجوہات کے تحت اس ذکر کے اوقات میں کمی آئی، وقت بدلتے گئے، جگہ بدلتی گئی، ذاکر بدلتا گیا، لیکن یہ ذکر آج بھی باقی ہے اور انشاءاللہ کل بھی باقی رہے گا۔ اور یہ ذکر کیوں نہ باقی رہے؟ کیونکہ اس ذکر کے بانی ہم اور آپ نہیں ہیں۔ لیکن توجہات مبذول رہے آپ حضرات کی کہ جس چیز کے بانی ہم اور آپ ہوتے ہیں، یعنی جس چیز کی ابتدا ہم نے یا آپ نے کی ہو، وہ چیز تو ایک دن ختم ہو سکتی ہے، لیکن جس چیز کی ابتدا خود اللہ نے کی ہو، جس چیز کی ابتدا خود اللہ نے کی ہو، اور اس ذکر کو ہم نے اور آپ نے محفوظ نہیں رکھا بلکہ اس ذکر کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم ہمارا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو آل محمد نے کچھ اس انداز سے اللہ کا ذکر کیا کہ آج تک ہر اذان میں اللہ کا نام باقی ہے۔ تو یہ اللہ کا بھی وعدہ تھا نا کہ تم میرا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ تو جس اذان میں اللہ کا ذکر ہے، اسی اذان میں محمد کی رسالت کا ذکر بھی ہے، اسی اذان میں علی کی ولایت کا ذکر بھی ہے۔ آج دشمنان اگر مٹانا چاہتے ہیں عزاداری کو، اگر اس ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو میں ان سے فقط یہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم عزاداری کو بعد میں مٹانا، پہلے ذکر اللہ کو ختم کرو بھائی، کیونکہ جب اللہ کا ذکر باقی رہے گا، جب اللہ کا تذکرہ باقی رہے گا، جب تک کہ اللہ کا ذکر رہے گا، جب تک کہ آل محمد کا ذکر رہے گا۔ اگر یہ دشمنان عزاداری کو مٹانا چاہتے ہیں، ذکر آل محمد کو مٹانا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے پہلے اللہ کا ذکر ختم کریں، انہیں چاہیے پہلے ذکر اللہ کو ختم کریں، کیونکہ جب تک کہ اللہ کا ذکر باقی رہے گا، جب تک کہ آل محمد کا ذکر باقی رہے گا۔ آپ حضرات جہاں جہاں مجلس سماعت فرما رہے ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ اب غور فرمائیے کہ جب تک کہ اللہ کا ذکر باقی رہے گا، جب تک آل محمد کا ذکر باقی رہے گا۔ آج جن کے سلسلے کی یہ مجلس ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے پہلے امام غالب کل غالب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کی پوری زندگی کس انداز سے آپ نے زندگی کو گزارا، لمحے لمحے ہمیں سکھایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کس طریقے سے کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کس طریقے سے اور خوف پروردگار کس طریقے سے اختیار کیا جاتا ہے۔
آپ کے سامنے رسول خدا کی جس حدیث مبارکہ کو تلاوت کیا اس میں یہی اعلان ہو رہا ہے کہ اے علی آپ کی محبت تقویٰ اور ایمان ہے اور آپ سے بغض کفر و نفاق ہے. تو یہ ہمارا اور آپ کا بھی عمل ہے کہ ہم رسول کی اس حدیث پہ کس حد تک عمل پیرا ہوتے ہیں. آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. میں ہمیں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ مخالفین اعتراض کرتے تھے مولا علی کے معجزات پر، ان کے فضائل پر، ان کے مراتب پر، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اپنے بھی اس میں شامل ہیں. آج جب ہم امیر المومنین کے فضائل بیان کرتے ہیں، جب آپ کے معجزات کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ کے کرامات کا ذکر کرتے ہیں، تو آج کچھ اپنے ہم پر معترض ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ معجزہ کہاں سے پڑھ دیا، آپ نے یہ روایت کہاں سے پڑھ دی، آپ نے یہ حدیث کہاں سے پڑھ دی، آپ نے مولا علی کے بارے میں یہ جو بیان کیا یہ کہاں سے بیان کیا. تو میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اتنا علم ہے، آپ کے پاس اتنا شعور ہے کہ آپ کو صحیح و غلط کی پہچان ہے، آپ کو اس چیز کی پہچان ہے کہ کون سا معجزہ مولا علی کا ہے اور کون سا معجزہ مولا علی کا نہیں ہے، آپ کو اس بات کا شعور ہے کہ کس طریقے سے منبر پہ آنے کے بعد بیان کرنا چاہیے، آپ کے اندر اتنا علم ہے کہ کیسے گفتگو کرنا چاہیے، تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ قبلہ جب آپ نیچے سے بتا سکتے ہیں تو منبر پہ آ کے بیان بھی کر سکتے ہیں. بھائی قبلہ جب آپ نیچے سے بیٹھ کر کمیاں نکال سکتے ہیں کہ اس طریقے سے گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس طریقے سے بیان نہیں کرنا چاہیے، انداز بیان یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے، تو قبلہ آپ کیوں نہ منبر پہ آ جائیں، رات کے آپ خود تقریر کریے، ہم نیچے سے سنیں گے آپ کی تقریر کو. دیکھیے اعتراض کر لینا بہت آسان کام ہوتا ہے، اعتراض کر لینا کسی بات پہ بہت آسان کام ہوتا ہے، لیکن عمل کے میدان میں آگے آ کر اسی عمل کو انجام دینا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اگر تھوڑا بہت مطالعہ کسی کا کم ہو یا تھوڑا بہت مولا علی کے فضائل کے بارے میں کسی کو شک ہو تو منبر پہ آ کے پڑھ نہیں سکتا ہے، تو منبر پہ آ کے مولا علی کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا. کیونکہ یاد رکھیے گا یہ جو منبر ہے یہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے تاکہ امیر المومنین کے فضائل بیان ہوں. اس منبر کی جو ابتدا ہوئی وہ اسی لیے تو ہوئی تھی نا کہ امیر المومنین کے فضائل بیان ہیں. امیر المومنین کے فضائل کے لیے پہلا منبر کہاں بنایا گیا آپ حضرات بخوبی واقف ہوں گے، لیکن میں اپنے ہمسن و کمسن بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ غدیر خون کے میدان میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں جب رسول خدا کا حج آخر تھا تو آپ نے 1.25 لاکھ حاجیوں کو اکٹھا کر کے ایک مقام پہ روکا. دیکھیے پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں پڑھنا، بس کچھ اشارتاً پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نے حکم دیا خم کے میدان میں کہ سب کے سب یہیں پہ رک جاؤ تو کچھ لوگ تو آگے نکل گئے تھے، اور ماشاء اللہ تاریخ اسلام میں ایسے تو بہت سے لوگ ہیں کہ جن کی اسپیڈ بہت تیز تھی، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی رفتار تو ماشاء اللہ بہت تیز تھی، رسول اللہ پکارتے رہتے تھے وہ سنتے ہی نہیں تھے، وہ دوڑ لگاتے رہتے تھے. تو رسول خدا نے بھی انتظام یہ کیا، کہا کہ جب تک کہ تمام لوگ ایک مرکز پہ آ نہیں جائیں گے، جب تک کہ خطبے کی ابتدا نہیں کی جائے گی، رسول خدا نے کہا کہ جو لوگ آگے نکل گئے ان کا انتظار کیا جائے، جو لوگ پیچھے رہ گئے ان کا بھی انتظار کیا جائے کہ وہ بھی آ جائیں، آگے والے بھی آ جائیں، پیچھے والے بھی آ جائیں. یعنی ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا کہ محبت علی میں نہ حد سے آگے نکل جانا نہ حد سے پیچھے رہ جانا، بلکہ اعتدال سے کام لینا. جہاں تک مولا علی کی بات ہے کہا کہ دیکھو اعتدال سے کام لینا، اگر ان سے آگے نکل جاؤ گے، اگر مولا علی کے بارے میں ان سے آگے نکل جاؤ گے تو تم نصیری کہلاؤ گے، اور اگر مولا علی کے بارے میں پیچھے رہ جاؤ گے تو مقصر کہلاؤ گے. اور دونوں چیزیں کفر و نفاق ہیں. آگے نکل جانا بھی کفر و نفاق ہے اور ان کے فضائل و مراتب کو گھٹا کے بیان کرنا بھی کفر و نفاق ہے. جیسا کہ آج حالات حاضرہ ہیں آپ بخوبی ملاحظہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ذاکر کسی ذاکر نے منبر پہ آنے کے بعد مولا علی کے فضائل و معجزات بیان کرنا شروع کیے
بہت سے چہرے سامنے ایسے ہوتے ہیں کہ مرجھا جاتے ہیں دیکھ کے، کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کہاں سے پڑھ دیا، یہ روایت کہاں سے آ گئی؟ جیسا کہ عرض کیا آپ کے سامنے کہ نیچے بیٹھ کے غلطیاں نکالنا بہت آسان ہوتا ہے، نیچے بیٹھ کے غلطیاں نکال لینا بہت آسان کام ہوتا ہے۔ قبلہ ذرا منبر پہ تشریف لا کے بیان کریے تب ہم بتائیں گے۔ بہرحال تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے رسول خدا نے ایک مقام پہ سب کو جمع کیا۔ دیکھیے ممبر کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ممبر کا حقیقی استعمال ہے کیا۔ رسول اللہ نے تمام حاجیوں کو اکٹھا کیا، جب سب آ گئے، بزرگان اسلام بھی آ گئے، بڑے بڑے اصحاب بھی آ گئے، جب سب آ گئے اب رسول خدا ممبر پہ گئے۔ بھائی سب کے ذہن میں ہوگا کہ شاید رسول اللہ کا یہ آخری حج ہے تو کچھ نصیحت کریں گے، نماز کی تاکید کے بارے میں بیان کریں گے، روزوں کے بارے میں بیان کریں گے، حج کی فضیلت کو بیان کریں گے، خمس و جہاد کے بارے میں بیان کریں گے، جہاد کے بارے میں بیان کریں گے۔ بھائی جہاد کی باتیں تو یہ لوگ بڑے غور سے سنتے تھے، لیکن جب وقت جہاد آتا تھا تو رائے فرار اختیار کر لیتے تھے۔ بہرحال ان لوگوں کے ذہن میں یہ سب چیزیں تھیں کہ شاید اسلام کی کسی بنیادی عبادت کے بارے میں یہ تذکرہ کریں گے کہ دیکھو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن نمازوں سے غافل نہ ہونا، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں لیکن ہرگز روزوں کو نہ چھوڑنا، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں ہرگز بیت اللہ کو نہ چھوڑنا۔ ان لوگوں کے ذہن میں یہی سوالات تھے کہ شاید رسول یہی سوال کریں گے اور اسی کے بارے میں تحقیق کریں گے۔ لیکن جب رسول منبر پہ آئے، حمد و ثنا کی، پروردگار کا شکر کیا، اس کے بعد مولا علی کی طرف دیکھا اور اشارے سے مولا علی کو بلایا۔ مولا علی منبر پہ قدم رکھتے ہوئے رسول اللہ کے برابر میں کھڑے ہو گئے۔ جب رسالت اور امامت برابر میں آ گئی، کیونکہ اب رسالت کو اس دنیا سے پردہ کرنا تھا نا، لہذا آفتاب رسالت نے آفتاب امامت کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا من کنت مولاہ۔ دیکھیے جملوں پہ غور کریے گا، بہت سے ذاکرین اور بہت سے افراد پڑھ کے گزر جاتے ہیں لیکن ہمسن و کمسن بھائی اس پہ غور و فکر نہیں کر پاتے۔ کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ دیکھیے رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب کے علی مولا ہے، کہ بہت باریک بات پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ علی سب کے مولا ہیں، کہ من کنت مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں۔ پہلے تو جس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جس ہے کون، جس کا میں مولا ہوں۔ یعنی ایک بات تو صاف ہے کہ رسول اللہ ہر ایک کے مولا نہیں ہے، کہ جس کا میں مولا ہوں، یعنی جس نے حقیقی طور سے رسول اللہ کو تسلیم کیا ہو، جس نے حقیقی طور سے رسول اللہ کو تسلیم کیا ہو۔ خالی بز میں بیٹھ جانا، خالی اپنے آپ کو صحابی کہہ لینا یہ کافی نہیں ہوتا ہے۔ اگر صحابی کہا ہے تو ہر میدان میں آپ صحابیت دکھائیے، اپنی تکتبات ہے۔ صحابی فقط محفوظ مقام میں بننا اور ہے، جنگ کے میدان میں نصرت کرنا اور ہے۔ صحابی بن کے خالی محفوظ مقام پہ رسول اللہ کے ساتھ بیٹھ جانا یہ کوئی صحابیت نہیں ہے۔ حقیقی صحابی رسول اللہ کا وہی ہے کہ جو میدان جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ ہو، کہ جو رسول کے قول پہ کبھی شک نہ کرے، رسول کی بات پہ کبھی انکار نہ کرے۔ بھائی حقیقی صحابی تو وہ ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ کے قول پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارے۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ رسول اللہ کوئی چیز طلب کرے اور کوئی نہ دے۔ یہ دیکھیے بزرگان اسلام، رسول اللہ نے آخری وقت کیا کہا تھا؟ لاؤ قلم و کاغذ، میں تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ تو بزرگان اسلام نے کہا کہ رسول اللہ کو قلم و کاغذ نہ دینا، ان کے اوپر بخار کا اثر ہو گیا، یہ ہذیان کہنے لگے۔ ماشاءاللہ ہم کو پتا چلا کہ صحابی ایسے بھی ہوتے ہیں، صحابی ایسے بھی ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اپنے آپ رسول اللہ کا صحابی کہنا اور ہے، ہمیں تاریخ کے اولاد میں وہ ہستیاں دکھاؤ کہ جن کو رسول اللہ نے کہا ہو سلمان و منا اہل البیت، جن کو رسول اللہ نے کہا ہو۔ بھائی اپنے آپ کو کوئی بھی کہہ لے، اپنے آپ کو ہم بھی کسی کے بڑی ہستی سے منسوب کر لیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں،
وہ ہم کو بہت چاہتے ہیں. کبھی انہوں نے بھی کہا کہ سرکار ہمارے دوست ہیں، کبھی انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہمارے قرابت دار ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں، مسئلہ یہ ہے کہ بڑی ہستی ہمیں اپنی طرف منسوب کرے. بہرحال مولا علی کو منبر پہ بلایا، مولا کائنات منبر پہ آئے. آنے کے بعد دونوں ہاتھ سے رسالت کی امامت کو اٹھایا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. آج یہ بحث نہ کیا کریے کہ علی کو سب نہیں مانتے. آج یہ بحث نہ کیا کریے کہ علی کو سب تسلیم نہیں کرتے. بھائی علی کو سب تسلیم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کیونکہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے صرف علی مولا ہے. بھائی جس نے رسول اللہ کو نہ تسلیم کیا ہو، جس نے رسول اللہ کو نہ تسلیم کیا ہو، وہ علی کی ولایت کو کہاں سے تسلیم کرے گا؟ مسئلہ تو یہ ہے نا، جس نے رسول کی رسالت نہ تسلیم کیا ہو وہ علی کی ولایت کو کیسے تسلیم کر سکتا ہے؟ جس کو رسول کی زبان پہ شک ہو، جس کو قول رسول پہ شک ہو، وہ امیر المومنین کی ولایت کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا. رسول خدا نے فرمایا میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے، اور آج کے بعد جو بھی فیصلہ علی کریں گے وہ تمہارے اوپر حرف آخر ہوگا. اس پہ چوم و چرا نہ کرنا، اس پہ یہ نہ کہنا کہ علی نے یہ کہہ کیسے دیا، علی نے یہ اپنی جانب سے کہا، یہ اللہ کا حکم تھا. بھائی رسول اللہ تو کہے گئے کہ جو علی کہیں گے وہ ہم کہیں گے، یعنی جو علی کا قول ہوگا وہ میرا قول ہوگا، جو علی کا عمل ہوگا وہ میرا عمل ہوگا. بھائی آپ غور فرمائیے کہ کس انداز سے رسالت نے امامت کا تعارف کرایا غدیر خم کے میدان میں. یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ آپ کے سامنے منبر کی عظمت کو بیان کیا جائے کہ منبر کی عظمت ہے کیا. آج جیسا کہ آپ کے سامنے عرض ہے کہ بہت سے لوگ معترض ہوتے ہیں کہ ممبر پہ آنے کے بعد دین و شریعت کی باتیں نہیں کرتے، ممبر پہ آنے کے بعد نماز اور روزے کے احکام کو بیان نہیں کرتے، ممبر پہ آنے کے بعد خمس و زکوٰۃ کے مسئلے کو بیان نہیں کرتے، ممبر پہ آنے کے بعد عظمت خمس و زکوٰۃ نہیں بتاتے. تو بھائی ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہم ممبر پہ آنے کے بعد ذکر آل محمد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اگر آل محمد کا ذکر نہ ہوتا تو آج جو تم نمازیں پڑھ رہے ہو یہ نمازیں نہ ہوتی. آج جو بزرگان ملت کے ماننے والے بزرگان اسلام جو لمبی لمبی نمازوں پہ فخر کر رہے ہیں، جو نمازوں پہ فخر کر رہے ہیں، بہت دیر دیر تک نمازیں پڑھا کرتے ہیں، نمازوں پہ فخر ہے کہ ہمیں نمازیں بخشوا دیں گی، اپنے روزوں پہ فخر ہے چاہے 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہوں، روزوں پہ فخر ہے کہ ہمیں روزے بخشوا دیں گے. بھائی ذرا غور فرمائیے کہ جس کی وجہ سے نماز نماز ہے، جس کی وجہ سے روزہ روزہ ہے، جس کی وجہ سے خمس خمس ہے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ زکوٰۃ ہے، اس کو چھوڑ کے نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ خمس و زکوٰۃ کام آئے گی. اگر مولا کائنات نے مسجد میں حالت سجدے میں ضربت نہ کھائی ہوتی تو آج جتنے نمازی دکھ رہے ہیں یہ نمازی نہ ہوتے. نماز کو جو محفوظ کیا وہ مولا کائنات نے کیا. حالت سجدہ میں ضربت کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، وہ بھی اس شجاع کے لیے کہ جس نے اتنی جنگیں کی ہوں، ہر جنگ میں فاتح رہا ہو، ہر جنگ میں کامیاب رہا ہو. غور فرمائیے تو شہادت بھی آئی تو کہاں؟ جو سبب شہادت بنا وہ مسجد میں سجدہ. لوگ اعتراض، جب یہ مولا علی کے سر پہ ضربت لگی نا تو لوگ اعتراض کرتے تھے جب سنتے تھے کہ مولا علی کو سر پہ ضربت لگی حالت سجدے میں. لوگ کہتے تھے کہ علی اور مسجد میں، علی اور نماز، یعنی اس طریقے سے نماز سے علی کو جدا کیا گیا تھا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ علی کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر غور کیا جائے تو مسجد کوفہ میں علی نے حالت سجدے میں ضرب کھا کے نماز کو محفوظ کیا. نمازیں محفوظ ہیں یہ علی کا صدقہ ہے. آج جو زکوٰۃ محفوظ ہے یہ بھی علی کا صدقہ ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہمارا امام وہ ہے کہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی اور اللہ کی آیت آ گئی انما ولیکم اللہ ورسولہ.
الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ہمیں فخر ہے اپنے امام پر کہ ہمارا پہلا امام پیدا ہوا تو حالت سجدے میں تھا، اور جب اس دنیا سے رخصت کا سبب بنا تو بھی حالت سجدے۔ کسی اور کے پاس ایسا امام ہو تو میرے سامنے پیش کرے، کوئی تاریخ سے ثابت نہیں کر سکتا، بزرگان اسلام سے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کا کوئی بھی خلیفہ، ان کا کوئی بھی امام، ان کا کوئی بھی پیشوا اس انداز سے آیا ہو کہ جس کی ابتدا بھی عبادت سے ہو، جس کی انتہا بھی عبادت سے ہو۔ آپ کوئی پیش نہیں کر سکتا، فقط ہمیں فخر ہے کہ ہمارے امام نے نماز اس انداز سے پڑھی کہ نماز کو محفوظ کیا، ہمارے امام نے روزہ اس انداز سے رکھا کہ خود تو بھوکے رہے لیکن سائل کو بھرپیٹ کھانا دیا، ہمارے امام نے زکوٰۃ اس انداز سے دی کہ اللہ کی مرضی، اللہ نے آیت بھیج دی کہ تمہارا ولی صرف اور صرف علی ہے۔ دیکھیے اعتراض کرنے والے صرف آج کے دور میں نہیں ہے، ماشاءاللہ اس دور میں تو بزرگان تشریف فرما تھے، بزرگان قوم و ملت تشریف فرما تھے۔ آج بزرگان قوم و ملت کچھ اعتراض کریں تو غم نہ کیا کریے بھائی، یہ اس زمانے سے ان کی سیرت چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ آج جو اعتراض کرے سمجھ جائیے گا ان کا سلسلہ وہی والوں سے ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ کہ جو حالت ہے نماز میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دیکھیے مولا علی کے فضائل ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قبول کر سکے، اس کے لیے ذات کا پاک ہونا ضروری ہے، کردار کا پاک ہونا ضروری ہے، خاندان کا درست ہونا ضروری ہے۔ جب مولا علی کے فضائل کوئی بے ضرب سنتا ہے تو وہ انکار کرتا ہے، اور کوئی ضربدار سنتا ہے تو وہ ابوذر بن جاتا ہے، دیکھیے جب یہ آیت مولا علی نے جب حالت رکوع میں سائل کو انگوٹھی دی، زکوٰۃ دی، تو آئے کچھ لوگ رسول خدا کے پاس، بھائی ان کو تو موقع چاہیے کہ علی کوئی ایسا عمل کریں کہ ہم علی کی شکایت رسول اللہ سے کریں۔ آئے رسول اللہ کی خدمت میں، ان کو یہ علم نہیں ہے کہ کس کی شکایت لے کے کس کی خدمت میں جا رہے ہیں۔ آئے رسول اللہ کے پاس، کہا رسول خدا آج مسجد میں بہت ہی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ رسول خدا نے پوچھا یہ بتاؤ کہ ہوا کیا؟ اب سب نے اپنے آپ نے قد کو اونچا کر کر کے، ویسے بھی ماشاءاللہ لمبے لمبے سب تھے، اپنے قد کو اونچا کر کر کے کہا کہ رسول اللہ میں بتاؤں۔ کہا کہ بتاؤ کہ ہوا کیا؟ کہا کہ رسول خدا جیسا کہ آپ نے تعلیم دی، آپ نے حکم دیا کہ حالت نماز میں کوئی شخص جان بوجھ کر اپنے اعضائے جسمانی کو حرکت دے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ غور فرمائیے کہ کس کی شکایت لے کے آئے۔ جیسے آج دیکھیں میں دور حاضرہ سے ملاتا ہوا چل رہا ہوں، جیسے آج بہت سے لوگ معترض ہوتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ سستانی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، خامنئی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ بھائی جس کو فتوے میں اور جس کو حکم میں فرق نہ پتا ہو اسے یہ کہنے کا حق بھی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے۔ دیکھیے فتویٰ اور ہوتا ہے، حکم اور ہوتا ہے۔ جو فتویٰ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ہی پڑے گا۔ فتویٰ اس چیز کا نام ہوتا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہی ہے، اور حکم ہوتا ہے ایک حکم صادر ہوتا ہے، یعنی وہ عام بات ہوتی ہے، ان کی اپنی رائے ہوتی ہے۔ اب آج عزاداری کے حوالے سے فتوے منگائے جا رہے ہیں، مجلس کے حوالے سے فتوے منگائے جا رہے ہیں کہ کس انداز سے ہونی چاہیے، رسوم عزاداری کے حوالے سے فتوے منگائے جا رہے ہیں، اور سوال بھی اتنے گھما پھرا کے کیے جاتے ہیں کہ عزاداری میں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، عزاداری میں یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، زری کو سجدہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، ذوالجناح کو سجدہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، قم و زنجیر کا ماتم کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کس انداز سے کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے۔ تو یہ سوالات بھی اتنے گھما پھرا کے پوچھتے ہیں کہ سوال کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کے عقل کا معیار کتنا ہے۔ بھائی ویسے ہی رسول خدا کی خدمت میں بھی آ گئے، رسول اللہ نے یہ حکم دیا تھا، یہ عام امت کے لیے حکم دیا تھا، یہ امت کے حکم کو امیر المومنین کے حکم سے ملا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے جو حکم دیا تھا یہ اپنی امتی کو دیا تھا، جو رسول اللہ کی امت ہے ان کو حکم دیا تھا
کہ نماز کی حالت میں اعضائے جسمانی کو ہلانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور یہ صادر کس کے اوپر کر رہے ہیں، کس کے اوپر حکم کو لاگو کر رہے ہیں کہ جو روح ہے نماز ہے، جو روح ہے عبادت ہے، کہ جو جان ہے نماز ہے۔ کہ رسول خدا علی کی نماز باطل ہو گئی۔ ایک غور فرمائیے گا جہاں جہاں فضائل مجلس کو سن رہے ہیں، کہا کہ علی کی نماز باطل ہو گئی۔ رسول اللہ نے سنا، رسول اللہ بھی ان کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ رسول اللہ نے بھی فوراً کہا کہ جاؤ جاؤ، علی کی نماز باطل نہیں ہوئی، علی کا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے قرآن میں آیت بھیج دی کہ آج کے بعد سے یہ علی تمہارے ولی ہیں۔ آیت سے شکایت کرنے کے لیے علی کی اطاعت گلے پڑ گئی، آیت سے علی کی شکایت کرنے کے لیے کہ رسول اللہ سے شکایت کریں گے، رسول اللہ ہم سے کہیں گے کہ چلو علی کے پاس لے کے چلو، ہم علی سے پوچھیں گے کہ ایسا عمل کیوں انجام دیا، علی کی نماز باطل ہو گئی۔ یہ آیت اس منصوبے سے تھے نا، لیکن جب رسول اللہ نے آیت سنائی سب کی گردنیں جھک گئی۔ بہت سے واقعات ہیں۔ اس کے بعد ایک صاحب نے کوشش کی، انہوں نے بھی پلاننگ کے تحت نماز پڑھائی، اپنے چاہنے والوں کو پیچھے سیٹ کیا کہ دیکھو ہم نماز پڑھیں گے۔ ایک آدمی کو منتخب کیا کہ تم سائل بن کے آنا، در مسجد سے آنا، اور ایسے ایسے آ کے میرے پاس آنا، ہم بھی انگوٹھی دیں گے۔ بہرحال اب جب بھی علی کے مقابلے پہ کوئی بھی آئے گا تو وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ انہوں نے بھی سیٹ کیا کہ ایسے ایسے آنا، ہم بھی انگوٹھی دیں گے، شاید کوئی آیت آ جائے۔ تاریخ کے اوراق میں یہ بات درج ہے کہ ایک بار نہیں کئی بار انگوٹھی دی، آیت تو آیت ایک الف بھی نازل نہیں ہوا۔ بھئی آیت تو بڑی بات ہے، الف بھی نازل نہیں ہوا۔ اے آپ حضرات جہاں جہاں مجلس سن رہے ایک بار صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ دیکھیے کس انداز سے علی کے مقابلے پہ آ رہے ہیں کہ آیت نازل ہو جائے گی، آیت نازل ہو جائے گی۔ بھائی یہ قرآن ناطق ہیں، ان کے عمل کی منتظر آیتیں رہتی ہیں کہ یہ عمل کرے تو آیت ہے۔ یہ قرآن کے محتاج نہیں ہے، قرآن ان کے عمل کی محتاج ہے۔ یقین نہ ہو تو آپ تاریخ کے اوراق میں دیکھیں کہ کس انداز سے آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ انہوں نے سائل کو روٹیاں دی تو سورہ اتر کے آ گیا، انہوں نے سائل کو روٹیاں دی تو سورہ اتر کے آ گیا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو آیت آ گئی، جب یہ 5 چادر میں آ گئے تو آیت تطہیر آ گئی۔ بھائی ان کا مقابلہ تم کہاں تک کرو گے؟ ان کے مقابلے میں کہاں تک لوگوں کو بناؤ گے؟ لوگ بہت بنائے گئے لوگ ان کے مقابلے میں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے صدیق تھے، ایک ان کا لقب ہے صدیق اللہ، یعنی اللہ کی طرف سے ان کو صدیق و سچا بنا کے بھیجا گیا تھا۔ اب یہ بھی ہر کسی سے برداشت نہیں ہوا، یہ بھی ہر کسی سے برداشت نہیں ہوا کہ یہ صدیق ہیں، ہمارے یہاں کوئی صدیق نہیں ہے، تو ایک بزرگان اسلام کو صدیق اکبر بنا دیا۔ مقابلہ دیکھیں کہ کس ہستی کا مقابلہ کہاں کیا جا رہا ہے۔ بھائی مقابلہ بھی برابر کی چیزوں میں ہوتا ہے، زمین و آسمان میں مقابلہ نہیں ہوتا۔ زمین و آسمان میں کوئی مقابلہ نہیں ہوگا، کہاں وہ پیکر نور اور کہاں یہ ظلمت کے پیکر۔ بھائی مقابلہ بھی ہو تو برابر کی چیزوں میں کیا کریے۔ بہت سے واقعات مولا علی کے فضائل کے ہیں، بس آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کروں کہ مولا علی کے علم کا اندازہ لگائیے کہ ان کے مقابلے پہ جو آتا ہے وہ رسوائی اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی انشاءاللہ ہوگا، جو بھی ان کے مقابلے پہ آئے۔ مسجد کوفہ ہے، مولا کائنات حضرت مامور خطبہ دے رہے ہیں، باہر کچھ لوگ جو منکر ولایت تھے اس دور کے منکر ولایت، اس دور میں بھی بہت سے جو اس دور میں تھے، انہوں نے یہ پلاننگ بنائی۔ دیکھیں منصوبے بنانے میں، پلاننگ بنانے میں یہ لوگ بہت ہی تیز ہوتے ہیں، چاہے اس دور کے ہوں چاہے آج کے دور کے ہوں۔ کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں عزاداری کے خلاف، کیسی کیسی سازشیں ہوتی ہیں ولایت کے خلاف۔ پلاننگ بنائی کہ یہ علی روز دعویٰ کرتے ہیں سلونی کا، روز دعویٰ کرتے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھو، روز دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں علم غیب ہے، روز دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم غیب کی چیز کا علم رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک یہودی عالم کو، دیکھیے خود تو اگر اتنے پڑھے لکھے ہوتے تو اپنے میں سے کسی کو منتخب کر لیتے، ایک یہودی عالم کو کہ جس کے پاس آسمانی کتابوں کا کچھ علم تھا، کہ جس کے ذریعے سے وہ کچھ دیر میں غیب کی چیزوں کو جان جاتا تھا، غیب کی چیزوں کا علم ہو جاتا تھا۔
مسجد کے باہر ان لوگوں نے اس یہودی کو سیٹ کیا کہ آج جب علی یہ کہیں گے کہ جو پوچھنا ہو پوچھو تو تم علی سے یہ کہنا، تم علی سے سوال کرنا، ان کو کسی ایسے سوال میں پھنسا دینا کہ یہ جواب نہ دے پائیں، کہ یہ جواب نہ دے پائیں۔ ہر چیز کا جواب دینے والے کے سامنے یہودی کو پیش کیا، کہا جا رہا ہے کہ ایسے سوال کرنا کہ یہ جواب نہ دے پائے۔ بھائی جس کی زبان، جس کی لسان اللہ ہو، اس کے مقابلے میں بھیجا جا رہا ہے۔ غور فرمائیے گا، دیکھیے اس دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ بھیجا گیا، اب یہ آیا مجمع میں بیٹھ گیا، اب اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ سب بھی بڑے خوش کہ آج تو علی پھنسیں گے، آج علی پھنسیں گے، آج علی سے سوال کیا جائے گا، یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ مولا کائنات نے کہا جو پوچھنا ہو پوچھو، جو پوچھنا ہو پوچھو، زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، جنوں کے بارے میں، انس کے بارے میں، جس کے بارے میں سوال کرنا ہو سوال کرو، یہ علی حاضر ہے جواب دینے کے لیے قبل اس کے کہ تم لوگ مجھے کھولو۔ یہودی کھڑا ہوا، کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے؟ مولا علی نے کہا کوئی شک ہے؟ کہا نہیں شک نہیں ہے، کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ مجھ سے کوئی سوال کریے، میں اس کا جواب دوں گا۔ یہودی نے کہا کہ آپ سوال کریے۔ بھائی سوچا کہ آج تو معاملہ پلٹ گیا، روز علی کہتے تھے سوال کرو، آج ہم کہہ رہے ہیں سوال کرو۔ کہا کہ آپ سوال کریے، میں جواب دوں گا۔ مولا کائنات نے کہا اپنی بات میں محکم رہو گے؟ کہا جی جی محکم رہوں گا اپنی بات میں۔ سب لوگ نیچے بیٹھے تھے، سب نے کہا علی آپ سوال کریے، آپ سوال کریے۔ بھائی دیکھیں کس انداز سے منافقت کی جاتی ہے علی کے خلاف۔ کہا آپ سوال کریے۔ مولا علی نے خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ پیچھے ہاتھ کیا، اپنی مٹھی بند کر کے اس کے سامنے کی، کہا کہ اگر تمہارے پاس علم غیب ہے تو تم یہ بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ دیکھیے مولا علی اس کی حد تک پہنچانا چاہتے تھے، کس کی حد ہے کیا۔ بھائی جس کی ذوالفقار چلے تو 70 نسلیں دیکھ کے چلے تو اس کی نگاہیں اور اس کی زبان کیا کیا مشاہدہ کرتی ہوئیں گی۔ ہاتھ پیش کیا، کہا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ مرتبہ اس نے آنکھیں بند کی، آسمان کی جانب دیکھا، آسمانی کتابوں کے علم کا مطالعہ کرتے ہوئے علم غیب کے آئینے میں جھانکا، اور کچھ دیر کے بعد بڑے فخر سے کہا، جھومتے ہوئے کہا کہ اے علی، کوہ ابو قبیس پہ ایک فاختہ نے انڈا دیا تھا، آپ وہی انڈا اپنی مٹھی میں بند کر کے مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب لوگ جو تھے بہت ہی خوش ہو گئے، کیونکہ یہ تو بھیا لے کے آئے تھے سیٹ کر کے یہودی کو۔ اب لوگوں نے کہا علی اب آئیے مٹھی کھول کے دکھائیے آپ کے ہاتھ میں ہے کیا۔ سب کی نظریں علی کی مٹھی پہ، سب کی نظریں اس یہودی کے چہرے پہ، سب بہت خوش کہ آج تو علی پھنس گئے، آج تو ہمیں موقع مل گیا، علی کو ہم رسوا کر دیں گے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ جن کی نگاہیں، جن کی آنکھیں عین اللہ ہیں، جس کی زبان لسان اللہ ہے، تو وہ کیا کیا مشاہدہ کرتے ہوئیں گے۔ علی منبر سے نیچے اترے اور اس یہودی کے سامنے آئے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا، اپنی مٹھی کو سامنے کیا، کھولا۔ اب جیسے ہی کھولا ویسے ہی ان لوگوں کے سینے اور چوڑے ہو گئے کہ اس میں تو وہی جو یہودی نے کہا تھا وہی انڈا رکھا ہے، جو یہودی نے کہا تھا وہی انڈا رکھا ہے۔ سب نے کہا مولا علی سے کہ دیکھا دیکھا یہودی کی بات سچ ہو گئی، یہودی کا علم آپ سے زیادہ ہے، آپ سب انہی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو اعتراض کر رہے تھے کون تھے؟ یہ یہودی نہیں تھے۔ آپ کے سامنے عرض کیا نا، من کنتم مولا ہو، یہ وہی حال ہے۔ رسول اللہ نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے لیے علی مولا ہے۔ جب رسول اللہ کی بات ان لوگوں نے نہ مانی تو آج علی کی زبان پہ شک کر رہے ہیں۔ بھائی یہ نہ کل رسول اللہ کے تھے نہ آج علی کے ہیں، شک کر رہے ہیں۔ کہا کہ دیکھا یہودی کی بات سچ ہو گئی۔ مولا علی مسکرائے اور اس یہودی کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ اللہ نے کوئی بھی شے ایسی خلق نہیں کی کہ جو علی کے علم کا مقابلہ کر سکے۔ سب نے کہا علی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، سامنے اتنے لوگ موجود ہیں، آپ کے ہاتھ میں وہی انڈا ہے کہ جو اس یہودی نے کہا۔ مولا علی نے کہا بے شک
میرے ہاتھ میں انڈا تو وہی ہے۔ اب اس یہودی کے سامنے انڈے کو پیش کیا، کہا کہ اگر تیرے پاس اتنا ہی علم ہے تو اس انڈے کو وہیں رکھ کے دکھاؤ کہ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے۔ کہا اتنا ہی علم ہے تو وہیں رکھ کے دکھاؤ کہ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے۔ دیکھیے بھرے ہوئے مجمع میں رسوا ہو گیا۔ کتنی چھوٹی سی ڈیمانڈ کی مولا علی نے، کتنی چھوٹی سی مانگ کی، کہا بس فقط اس انڈے کو وہیں رکھ کے دکھاؤ کہ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے۔ ہاتھ کا مقابلہ نہیں ہے، زبان کا مقابلہ نہیں ہے، آنکھ کا مقابلہ نہیں ہے بھائی، یہ ہاتھ تو ید اللہ کا ہاتھ ہے جو اشارہ یہاں کریں اور دور کی چیزیں اٹھا کے دکھا دیں۔ اور فرمائیے کہ مولا علی کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ ایک نہ ایک دن اس کو ذلیل ہونا پڑے گا، چاہے کوئی اس دور کا ہو منکر ولایت، چاہے آج کے دور کا مقصر کوئی ہو۔ فضائل برداشت نہیں ہوتے، اس علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے جو روح نماز ہے، اس علی کے فضائل بیان نہیں ہوتے جو روح عبادت ہے، اس علی کے فضائل بیان نہیں ہوتے کہ جس نے سر پہ ضربت کھانے کے بعد کہا فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم یہ علی کامیاب ہو گیا۔ اتنی جنگیں کی، اتنے دشمنان اسلام کو واصل جہنم کرنے والا علی، مرحب و اندر کا قاتل علی، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی دلیل کامیابی دی تو عبادت معبود کو دی۔ جب سجدے کی عالم میں سر پہ ضربت لگی تب کہا فزتو برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ ہاں سامعین محترم، آج وہ غم کی تاریخ ہے کہ جس میں ہمارے رات کے پہلے مولا حضرت علی علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی۔ کس کیفیت سے آج کا دن اور آج کی رات آپ کی گزری۔ آپ کبھی سائن خانہ میں ٹہل رہے، بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، بار بار آسمان کی جانب دیکھ رہے ہیں، بار بار اپنی ریش مبارکہ کو ہاتھ میں لے کے آسمان کی طرف کہہ کے یہ کہتے ہیں کہ اے میرے جد رسول خدا، آپ نے کہا تھا کہ اے علی تمہاری یہ ریش مبارکہ رمضان کے مہینے میں خون سے خضاب کرے گی۔ اے میرے رسول، میں آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ بار بار یہ جملے مولا علی کی زبان پہ گشت کر رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب باپ کا یہ انداز ہوگا تو گھر کے چاہنے والے بیٹے بھی پریشان ہو جائیں گے، بیٹیاں بھی پریشان ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ جناب ام کلثوم آئی، کہا اے بابا آج میں شام سے دیکھ رہی ہوں آپ بہت مضطرب نظر آ رہے ہیں۔ اے بابا آخر کیا وجہ ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں بابا؟ اے بابا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ ایک مرتبہ مولا علی نے جناب ام کلثوم کو سینے سے لگایا، ارے گھر کی چھوٹی بیٹی ہے نا، میں کہوں گا اے مولا علی، ارے ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، جب سکینہ بار بار اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، شمر تماچے مارتا تھا، کوئی چپ کرانے والا موجود نہیں تھا۔ کہا اے بابا، ارے آج میں آپ کو دیکھ رہی ہوں بابا، آپ بہت پریشان نظر آ رہے بابا۔ اے بابا آخر کیا مسئلہ ہے؟ جناب ام کلثوم سے تو کچھ نہیں کہا، زینب کو اشارہ کیا، اے زینب تم آؤ، اے زینب آؤ۔ زینب آئیں، زینب کو سینے سے لگا لیا، ایک جملہ کہا کہ اے زینب اب تمہارا بابا اس دنیا میں کچھ دن کا مہمان ہے زینب۔ اے زینب اب اپنے بابا کی زیارت سے مشتاق نہیں ہو پاؤ گی زینب، یہ کہنا تھا۔ زینب زاروں قطار رونے لگی۔ امام علی نے فرمایا اے بیٹی، ارے میرے بعد اپنی بہن کلثوم کا خیال رکھنا، شاید یہی وجہ رہی ہو کہ کوفے سے شام کا سفر زینب و کلثوم نے ساتھ ساتھ کیا۔ زینب نے ام کلثوم کا بہت خیال رکھا، شاید بابا کے یہ آخری الفاظ یاد آ گئے ہوں۔ مرتبہ حسنین آئے، کہے اے بابا آخر کیا وجہ ہے؟ ہمارا دل بہت پریشان ہے بابا۔ اے بابا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ آپ بار بار اذان صبح کا وقت کیوں پوچھ رہے ہیں بابا؟ آپ تو روز نماز کے لیے جاتے ہیں، آپ روز مسجد جاتے ہیں، آج اتنی عجلت جانے پہ کیوں کر رہے ہیں؟
حسنین کو گلے سے لگایا، کہا اے میرے فرزند، ارے تمہارے نانا نے وصیت کی تھی کہ سن 40 ہجری کا رمضان ہوگا اور تمہارے بابا کی ریش مبارک خضاب خون سے تر ہو جائے گی۔ میں اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں حسنین، اے حسنین میں اس لمحے کا انتظار کر رہا ہوں، جاؤ تم سب جا کے سو جاؤ، ابھی نماز صبح میں وقت ہے بیٹو، جاؤ سو جاؤ جا کے۔ ایک مرتبہ حسنین نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا ارے کیسے ممکن ہے کہ جس کا علی جیسا بابا اتنا پریشان ہو اور اس کے بچے آرام سے بستر بیت الشرف میں آئے، حجرے میں آئے، آنے کے بعد کچھ دیر مصلی عبادت پہ بیٹھے، پھر دل پریشان ہوا، آپ نصف شب میں پھر سہن خانہ میں آئے، بار بار آسمان کی طرف دیکھتے جاتے ہیں، بار بار کہتے جاتے ہیں اے رسول خدا، ارے آپ کا یہ بھائی آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ پھر بچے تڑپ جاتے ہیں، کہے بابا ارے آج میں دیکھ رہا ہوں آپ بہت پریشان ہیں بابا، اے بابا میرا دل بہت مضطرب ہے، اے بابا میں یہ چاہتا ہوں آج آپ گھر میں نماز پڑھ لیجئے بابا، پتہ نہیں کیوں ہمارا دل بہت پریشان ہے۔ یہاں تک کہ اذان صبح کا وقت ہوا، مولا کائنات گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، یہ پردہ کلثوم کو گلے سے لگایا، زینب کو گلے سے لگایا، آئے میں کہیں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، اے علی ارے آج آپ گلے سے لگا رہے ہیں، کل ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے گا ایک 4 سالہ سکینہ اپنے بابا سے کہہ رہی ہوگی اے بابا ارے مجھے آخری بار سینے پہ سلا لیجئے بابا، اے بابا مجھے آخری بار سینے پہ سلا لیجئے بابا۔ امام حسین کو پتا تھا کہ اب یہ میرا آخری دیدار کر رہی ہے۔ اے امیر المومنین میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ارے آپ کے سر پہ ضربت لگے گی، آپ دوبارہ بیت الشرف میں آئیں گے، آپ کے چاہنے والے موجود ہیں، آپ کا دور حکومت ہے، لیکن ذرا بعد از قتل حسین کربلا کے میدان میں دیکھیے سیاہ آندھیاں چل رہی تھی، کوئی حسین پہ سکینہ کو رونے نہیں دے رہا تھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ امیر المومنین بیت الشرف سے نکلنا چاہتے ہیں کہ اتنے میں آپ کے گھر میں چند مرغابیاں پلی ہوئی تھی۔ بہت ہی مشہور و معروف روایت ہے کہ جب آپ بیت الشرف سے نکلنے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ اپنی زبانی بے زبانی میں شاید کہتی ہوں اے میرے آقا، اے امیر المومنین، ارے آج آپ مسجد کو نہ جائیے، یہ آپ کی آخری نماز ہے۔ بار بار اپنی منقار سے مولا کے دامن کو پکڑ لیتی تھی۔ مولا نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، حسنین سے ایک جملہ کہا جو قیامت کا جملہ ہے، اگر غور کر سکیے گا تو غور کریے گا کہ کس انداز سے مولا نے فرمایا، وصیت کی کہ میرے بیٹو حسنین، ارے میرے بعد اگر ان کی بھوک و پیاس کا اہتمام کر سکنا تو انہیں گھر میں رکھنا۔ میں یہیں پہ ایک جملہ بس ادب کہنا چاہوں گا، اے امیر المومنین، ارے آپ کو جانوروں کی پیاس کا اتنا خیال ہے، ارے کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے، شیش مائے کو آپ کا بیٹا لے کے بلندی پہ آیا، سوال آگ کیا تو پانی تو نہ ملا، ارملا کا 3 بھاگ کا تیر چلا، علی اصغر باپ کے ہاتھ پہ منقلب ہو گئے۔ میں کہوں گا امیر المومنین، ہاں آپ کی مصیبت بہت زیادہ ہے، لیکن ذرا اس منظر کو، میری بھی اس منظر کو یاد کریے کہ جب حسین شیش مائے کو لے کے در خیمہ پہ آئے، بار بار آگے جاتے ہیں، بار بار پیچھے آتے ہیں، ایک باپ کس انداز سے اپنی چھوٹے سے بچے کی میت کو لے کے گھر میں جائے۔ میں کہوں گا امیر المومنین، آپ کی مصیبت بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کے ساتھ پورا کوفہ ہے، آپ کے چاہنے والے بیٹے موجود ہیں، لیکن ایک بیٹا کربلا کے میدان میں بعد قتل حسین اس بیٹے کو غسل و کفن کرنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ وہ اپنے بابا کو سپرد لحد کرتا، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں توق، پاؤں میں زنجیر، ہائے عابد بیمار کس طریقے سے اپنے باپ کو سپرد لحد کرے۔ بار بار مرغابیاں مولا علی کو
जाने से रोकती थी। हसनैन से कहा, अरे बेटा, अगर मेरे बात ख्याल रख सकना तो इनको अपने घर में रखना, उनको आजाद कर देना। ये कह के आप बैतुल शरफ से निकलना चाहते थे। तारीख के औराक में दर्ज है कि घर के दरवाजे में लगी हुई जंजीर मौला के बाजू से लिपट गई। शायद वो भी ज़बाने बेज़बानी से कहती हूँ, अरे अमीरुल मोमिनीन, अरे रूहे कायनात, अरे आज आप मस्जिद ना जाइए, ये आपकी आखिरी नमाज है। लीजिए अमीरुल मोमिनीन मस्जिद कूफा में दाखिल हुए। नमाज सुबह से पहले आज अमीरुल मोमिनीन मस्जिद में आए। आने के बाद देखिए कायनात का पहला मकतूल है कि जिसने खुद ही अपने कातिल को उठाया। देखा कि दरे मस्जिद पे लेटा हुआ, खुदा लानत करे अपने मुलजिम पर उल्टा लेटा हुआ है। इमाम ने ठोकर मारी, कहा अपने मुलजिम उठो, नमाज सुबह का वक्त हो गया, तुम अपने काम में मसरूफ हो जाओ, मैं अपने रब की इबादत में मसरूफ हो जाता हूँ। आज का वो दिन था कि अली गुलदस्ते अजान पे आए, अली गुलदस्ते अजान पे आए। मर्तबा अली ने कहा, अल्लाहु अकबर। मैं कहना चाहूंगा, अरे अहले कूफा, अरे अली की अजान को गौर से सुन लो। आज के बाद से ये लहजा कूफे की गलियों में नहीं गूंजेगा, ये अली की आखिरी अजान है। कूफे के दरो दीवार से जवाब आया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर की सदाएं कूफे में गूंजने लगी। हसनैन तड़प गए, दौड़ते हुए मस्जिद में आए। ज़ैनब व कुलसूम का बुरा हाल था। हसनैन आए, आने के बाद बाबा के साथ नमाज अदा की, यहाँ तक कि नमाज सुबह का वक्त आया। अब मौला मुत्तकियान ने नमाज सुबह पढ़ाई। आप मिहराब मस्जिद में तशरीफ ले गए, नमाज के लिए खड़े हुए, तकबीर कही, अल्लाहु अकबर। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे जमीन व आसमान से अल्लाहु अकबर की सदाएं आ रही हूँ। हाँ, क्यों ना आए, ये अमीरुल मोमिनीन की आखिरी अजान है ना, रूह नमाज की आखिरी अजान, रूह इबादत की आखिरी अजान, अल्लाहु अकबर। ये कह के आपने नमाज को शुरू किया। हसन आपके पीछे थे, हसन के बराबर में हुसैन तशरीफ फरमा थे और भी नमाजी तशरीफ फरमा थे। आपने पहली रकत के सजदे उला से सर उठाना चाहते थे कि खुदा लानत करे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम पर कि एक ऐसा वार किया कि अमीरुल मोमिनीन का सर दो हिस्सों में शिगाफ्ता हो गया, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। इमाम ने मस्जिद की मिट्टी को उठा के सर पे डाला, एक जुमला कहते जाते थे, फुस्तो बिरब्बिल काबा, फुस्तो बिरब्बिल काबा, ऐ रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अरे ये वो वक्त था जब जमीन व आसमान के दरमियान जिब्रील ने सदा दी, ऐ अहले कूफा उठो, ऐ अहले कूफा देखो, आज अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए। ऐ अहले कूफा, अरकान हिदायत मुनहदिम हो गए, दीन का चराग गुल हो गया, मोहम्मद का जानशीन जख्मी हो गया। आवाज गूंजी, कद क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन, कद क़ुतिल अमीरुल मोमिनीन। अरे ये वो आवाज थी कि जो पूरी कायनात में सुनी गई। कूफे के लोग मस्जिद में आए। मौला अली ने कहा, बेटा, अरे बेटा हसन, अरे पहले नमाज को मुकम्मल करा लो। मैं एक जुमला कहना चाहूंगा कि उस बेटे के दिल से पूछिए कि जिसने बाप का यह आलम देखा हो, अली जैसा शुजा बाप हसन ने किस तरीके से नमाज पढ़ाई होगी, क्या कैफियत दिल में होगी कि मेरा बाप जख्मी हालत में है। तक की नमाज तमाम हुई, नमाज मुकम्मल कराई। शहजादों ने एक गिलीम का इंतजाम किया, एक खास तरीके का कंबल मंगाया गया, उसमें अमीरुल मोमिनीन को दिखाया गया। चाहने वाले अमीरुल मोमिनीन के साथ हैं, चाहने वाले अमीरुल मोमिनीन के हमरा हैं। सब लेके इमाम अमीरुल मोमिनीन को चले। जहां पर जब बैतुल शरफ करीब आया तो एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन ने रश से आंखें खोली। अमीरुल मोमिनीन बेदार पाए गए, आंखें खोली, कहे बेटा हसन, अरे बेटा हसन, अरे ये चाहने वाले जो हमारे साथ हैं, ये जो कूफे के लोग
لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے کہہ دو کہ اب یہاں سے واپس چلے جائیں۔ امام حسن نے کہا اے بابا جان یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں بابا، میں ان سے کہوں گا تو ان کو گرا گزرے گا، ان کو برا لگے گا۔ اے بابا جان کیا میں جان سکتا ہوں کیا آخر ان کو ہٹانے کی کیا وجہ ہے؟ امیر المومنین نے ایک ایسا جملہ کہا کہ جس کو پڑھ کے دل تڑپ گیا۔ امیر المومنین نے کہا اے بیٹا حسن، ارے میں نہیں چاہتا کہ ان نامحرموں کے کانوں میں تمہاری بہنوں کے رونے کی آواز جائے۔ میں ایک جملہ کہوں گا اے امیر المومنین، ارے آج آپ کی حکومت کوفے میں تھی، آپ کے چاہنے والے موجود تھے، آپ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ کوئی نامحرم آپ کی بیٹیوں کی آواز کو سنے۔ ارے ذرا شام غریبہ کربلا میں آ کے دیکھیے کہ کیسے آپ کی بیٹیوں کے سروں سے ظالم چادریں چھین رہے ہیں، کس طریقے سے ان پہ ظلم کر رہے ہیں۔ لیجیے امیر المومنین کو زخمی حالت میں لے کر بیت الشرف میں امام حسنین آئے، بیت الشرف میں رکھا۔ اب چاہنے والی بیٹیاں آئیں، آنے کے بعد سب نے گریہ کیا، سب روئیں، سب نے گریہ کیا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا کہ میری بڑی بیٹی زینب کہاں ہے؟ میری بڑی بیٹی زینب کہاں ہے؟ زینب آئی، کہا زینب، میرا زینب اپنے باپ کی اس بات کو یاد رکھنا زینب کہ کبھی بھی کوئی بھی وقت آ جائے، کبھی بھی بھیا سے جدا نہ ہونا زینب۔ اے زینب کوئی بھی وقت آ جائے اپنے بھیا کے ہمراہ رہنا۔ ارے عجب نہیں، یہی وجہ رہی ہونا کہ جب عبداللہ سے رخصتی کا وقت آیا، جب قافلہ حسینی مدینے سے کربلا کو جانے والا تھا تو زینب عبداللہ کی خدمت میں آئی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی اطاعت ہم پہ واجب ہے عبداللہ، لیکن اے عبداللہ میں اپنے بابا کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتی، اے عبداللہ میں اپنے بھیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ نے کہا اے شہزادی مجھے معلوم ہے شہزادی، آپ جائیے تشریف لے جائیے۔ شہزادی نے ایک جملہ کہا اے عبداللہ اگر آپ روکیں گے تو میں رک تو جاؤں گی، لیکن آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی۔ شاید جناب زینب کو باپ کی یہ وصیت یاد رہی ہو کہ کبھی بھی حسین کو تنہا نہ چھوڑنا۔ لیجیے آپ بیت الشرف میں آرام کر رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو غش آ گیا۔ امام حسن جراح کو بلا کے لائے، جراح نے آ کے زخم کا مطالعہ کیا، سر کے زخم کو دیکھا، مولا علی کی کیفیت کو دیکھا۔ مرتبہ حسن سے کہا یا آقا آپ ذرا باہر آئیے۔ امام حسن نے کہا کہ آخر کیا بات ہے، جو بتانا ہو یہی بتاؤ۔ کہا نہیں آپ باہر آئیے، آپ نے اکیلے میں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ امام حسن سے جراح نے کہا کہ ہم نے آپ کے بابا کے سر کے زخم کو دیکھا، سر کا زخم اتنا گہرا ہے کہ اب ان کا بھرنا، زخم کا بھرنا بہت مشکل ہے، اور جس زہر کا استعمال کیا گیا وہ زہر پورے جسم میں پھیل گیا۔ آپ کے بابا اب 3 روز سے زیادہ اس دنیا میں زندہ نہیں رہیں گے۔ ہائے اس بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے اپنے بابا کی شہادت کی خبر سنی ہو۔ لیکن میں کہوں گا اے حسن، ارے ذرا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے، روز عاشور جب امام حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی تو ذرا اس بیٹے کی کیفیت پوچھئے، ذرا زین العابدین کی کیفیت پوچھئے کہ جب زینب آئی، زین العابدین کا بازو ہلایا، کہا اے بیٹا ذرا بیدار ہو، دیکھو کیا قیامت کا منظر ہے، زمین و آسمان لرز رہے ہیں، اے بیٹا سیاہ آندھیاں چل رہی ہیں، اے بیٹا زمین تھرا رہی ہے۔ ایک مرتبہ زین العابدین نے کہا اے حسن ارے ذرا یہ وقت یاد کریے اس بیٹے کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ زین العابدین نے کہا
کہ اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا چاہنے والے بیٹے نے کیا دیکھا؟ نو کے نیزہ پہ بابا کا کٹا ہوا سر بلند ہے کہ جو مسلسل تلاوت کر رہا ہے. زین العابدین نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سیعلم الذین منقلب ینقلبون. بارہا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. ہمارے درمیان جو بھی پریشان حال ہے ان کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما. جو مخروص ہیں ان کے قرض کو ادا فرما. ہمیں سچا امام کا ناصر اور امام کا مددگار شمار فرما. سب سے آخر میں دعا کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہمیں ان کے آبا و اجداد